اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کو تذکیر کرنے اور یاد دہانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات فرمائی کہ تذکیر فائدہ مند ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ یاد دہانی کرواتے رہا کریں، تذکیر کرواتے رہا کریں، ایک بار کو بار بار کرتے رہا کریں۔ تذکیر اور یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ بالعموم امت مسلمہ میں اور بالخصوص بر صغیر کے لوگوں میں یا پاکستان کا جو ماحول ہے، اس میں جس قدر مسائل زیادہ ہیں، تذکیر کی اسی قدر ضرورت زیادہ ہے۔ اگر آپ بات کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو صحیح بات اور صحیح نقطہ نظر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتانا چھوڑ دیں، تو جو ماحول ہے وہ اس قدر غالب آ جاتا ہے اور اس کے اثرات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ صحیح دین اور صحیح بات پیچھے رہ جاتی ہے، اور جو رسوم و رواج ہیں اور جو کہانیاں ہیں اور جو من گھڑت قصے ہیں اور جو بدشگونیاں ہیں، وہ سچی تعلیمات پر غلبہ پا لیتی ہیں، اس کے اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک ہی بات اور ایک ہی موضوع اس کو ہر 6 ماہ بعد، ہر سال بعد دہرانا پڑتا ہے، تاکہ جو خرابی معاشرے میں آ چکی اور جو انحراف دین اسلام سے ہو چکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہو چکا، اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ یہ مہینہ جو اس وقت گزر رہا ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ سفر کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ کچھ چیزوں کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے، جو رواں ماہ ہے، جاری مہینہ ہے محرم، اور بہت ساری چیزوں کا تعلق آنے والے مہینے سفر کے ساتھ ہے۔ چیزیں ہم خود سے بناتے ہیں اور ان کا نفاذ ہم دین کے نام سے کرتے ہیں، اور امت کو اور مسلمانوں کو اس سے ڈراتے ہیں، اور مسلمان ہیں، جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کے علم میں تمام چیزیں نہیں ہوتی، بعض لوگ اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے اس محرم کے مہینے میں یہ جو تصور ہے کہ اس مہینے میں مسلمان کو اور مومن کو خوشی نہیں منانی چاہیے، اسی طرح اگلا مہینہ جو سفر کا ہے، اس کے بارے میں بھی تصور یہ ہے کہ اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس پہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس پہ کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی مجھے ایک بھائی نے وہ ایک پرچی پکڑائی جس پہ لکھا ہے کہ آپ دعا کریے میں کاروبار کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، مسلمان تو کہتے ہیں نہ آغاز کریں، یہ مہینے نحوست کے مہینے ہیں، ان میں بلائیں اترتی ہیں، برکتیں نہیں رہتی، اور جو شخص ان مہینوں میں اس طرح کے کام بجا لاتا ہے وہ گویا کہ بے برکتہ کام کرتا ہے اور اس کام میں نقصان ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہ بات کہہ دیجئے کہ ہمیں وہ تکلیف ہرگز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھی، وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ جو تکلیف، جو آزمائش، جو مصیبت اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، ہمیں وہی پہنچے گی۔ لنا، ہمیں، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے،
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کا توکل اور مومنوں کا بھروسہ اور مومن فیصلہ ساز اس ذات کو سمجھتے ہیں. مومن یہ نہیں سمجھتا کہ دن فلانا ہے، چونکہ یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ نحوست والا دن ہے، اس میں نقصان ہوگا اور اس کی دن کی نحوست کی وجہ سے ہوگا. مہینہ فلانا ہے اور یہ مہینے کی نحوست ہے، لہذا میں نے اگر شادی کی، میں نے اگر کاروبار کیا، میں نے اگر سفر کیا، تو جو نحوست ہوگی وہ اس مہینے کی وجہ سے ہوگی، اور جو نقصان ہوگا وہ اس مہینے کی وجہ سے ہوگا. تو نحوستیں، بے برکتیں اور رحمتوں کا نہ ہونا، ان چیزوں کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے، ان کا تعلق ایام اور مہینوں کے ساتھ کیا ہے؟ مومنوں کا اللہ پر توکل یہ ہوتا ہے کہ جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کا دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں اس کو ذرا اور سادہ کروں تاکہ ہمیں لگے کہ یہ میری اور آپ کی بات ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ میں اور آپ باہر چلتے پھرتے ہیں، اور یہاں کے تو آپ میں سے اکثر لوگوں کے کاروبار ہیں، یہاں قریب قریب دکانیں ہیں، تو چلتے چلتے اگر بلی راستہ کاٹتی ہے تو نقصان بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے. بلی راستہ کاٹ جائے تو نقصان ہو جاتا ہے. یہ بات مجھے اور آپ کو کس نے بتائی ہے؟ یہ بات کس نے کہی ہے کہ اگر آپ کے سامنے سے بلی گزر جائے تو نقصان ہو جاتا ہے؟ یہ بات بتائی کس نے ہے؟ اور پھر اگر وہ بلی کالی ہو تو پھر تو دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ شاید نقصان قریب تر ہے. یہ اس قدر جو ایمان ہے یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میں اگر یہ بات کہوں اور میں اس منبر پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہوں، باوجود اس کے کہ میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، میری بات کی کیا اہمیت ہے؟ میری بات کی کیا وقت ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ فلاں ہو جائے تو فلاں ہو جاتا ہے؟ میری بات کی وقت کیا ہے؟ وقت ہے، اہمیت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، وہ دین کی بات کی ہے، اس لیے کہ اس بات میں غیب کی خبر ہے، کیونکہ اس بات میں نفع اور نقصان کی بات ہے. اگر اس میں بتایا جاتا ہے کہ نفع ہو جائے گا تو یقینی طور پہ ہو جائے گا، چونکہ صادق المصدوق نے کہا ہے، اس سے سچا کوئی نہیں ہے. اور اگر وہ ذات کہے کہ نقصان ہو جائے گا تو ہم مانیں گے کہ ہو جائے گا. لیکن بلی گزر جائے اور نقصان ہو جاتا ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. یہ بات اسلام میں کہیں موجود نہیں ہے. تو بتائی کس نے ہے؟ کس کے کہنے پہ اس قدر مضبوط ایمان ہے ہمارا؟ کس نے بتایا؟ یہ غیب کی خبر ہے. ہم دکاندار ہیں، صبح صبح آ کے دکان کھولتے ہیں، گاہک آتا ہے، آ کے چیز مانگتا ہے، کہتا ہے پیسے بعد میں دے دوں گا. تو یہ مومن جس کا توکل اللہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنوں کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، یہ مومن دکاندار اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تم چونکہ پہلے گاہک ہو تمہیں نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ بدشگونی یہ ہے کہ اگر تمہیں ادھار دے دیا تو سارا دن ادھار لینے والوں کی لائن لگ جائے گی. یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ بات کس نے بتائی کہ ایسے ہوتا ہے؟ یا تو اگر آپ کے مشاہدے کی باتیں ہیں اور سب لوگوں کا یہی مشاہدہ ہے تو آپ بتائیے، اور اگر یہ سنی سنائی باتیں ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر گاہک کو خاص طور پہ، اگرچہ وہ کاروباری ایک سٹنٹ ہے کہ تم چونکہ پہلے گاہک ہو لہذا تمہیں میں بڑا رعایت قیمت پہ چیز دے رہا ہوں، تمہیں موڑنا نہیں ہے،
تم مڑ گئے تو سارا دن نظریہ کیا ہے کہ پہلا گاہک مڑا تو سارا دن گاہک واپس جاتے رہیں گے، اور پہلا گاہک اگر نہ مڑا تو سارا دن نہیں مڑیں گے. ذرا اس کا مشاہدہ کر لیجئے گا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہ دین اسلام کی بات نہیں ہے، یہ تصور اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نہیں ہے. باقی مشاہدہ اور تجربہ آپ کر لیجئے گا. دکاندار ہے، تجربہ کریں آپ دیکھیں کسی دن پہلے گاہک کو نہ مڑنے دیں، پھر دیکھیں کہ کیا سارا دن کوئی بھی نہیں مڑتا، اور کسی ایک دن کسی گاہک کو موڑ دیں، پھر دیکھیں کہ کیا اس دن آپ کی کوئی چیز نہیں بکتی. تجربہ تو کر کے دیکھیں. بدشگونی ہے. ہمارا دکاندار، ہمارے گھر کی بہن، بیٹی عصر کی نماز کے بعد جھاڑو نہیں دیتی، جھاڑو نہیں دیتی. آپ جھاڑو کیوں نہیں دیتی؟ تو بیٹی بتاتی ہے میں اس لیے جھاڑو نہیں دیتی کہ عصر کے بعد جھاڑو دیں تو گھر کا سارا رزق اور دکان کا سارا رزق اس جھاڑو کے ساتھ اور اس کوڑے کے ساتھ چلا جاتا ہے. یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ایک مومن اور ایک مسلمان کا تعلق وہ علم اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہالت کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ سنی سنائی باتوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تصدیق کے آگے سنا دے. اور یہ آج تک یہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانا ہے اور آگے کہنا ہے. اور کہنا کیسے ہے؟ اچھے بھلے سیانے لوگ آگے آپ کو باقاعدہ منع کرتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تازہ تازہ حدیث مبارکہ پڑھ کے آ رہے ہوں، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت جھاڑو دے رہے ہیں. باقاعدہ اتنے تیقن کے ساتھ منع کرتے ہیں، اتنے یقین کے ساتھ منع کرتے ہیں، اور بات میں کچھ نہیں ہے بدشگونی، پیچھے کوئی بات نہیں ہے. فلانا پرندہ بولتا ہے تو نفع ہو جاتا ہے. ایک شخص نے ایک عالم دین کے پاس بیٹھے ہوئے الو کے بولنے کی آواز سنی تو کہنے لگا کہ آج تو انشاءاللہ خیر ہوگی، آج خیر ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی کہ آج خیر ہوگی؟ اور خیر اور شر کی باتوں کا پرندوں کو کب سے علم ہونا شروع ہو گیا کہ فلانے گھر میں خیر آنی ہو تو پرندے کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ اس گھر میں خیر آنے والی ہے. پرندے کو کس نے بتایا؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو نہیں پتا چلا کہ خیر آئے گی، الو کو پتا چل گیا ہے. تو اگر عقیدہ یہ ہے تو پھر الو وہ تو نہیں ہے. اگر اسے پتا چل گیا ہے اور اشرف المخلوقات کو پتا نہیں چل رہا تو الو وہ کب ہے؟ پرندے. یعنی یہ میں مسلمان کی بات کرتا ہوں جس کو اس کا دین تدبر کی بات کرتا ہے، غور و فکر کی بات کرتا ہے، جس کا تعلق تحقیق کے ساتھ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی شخص آئے آ کے بات کرے تو اس کی بات کی بھی تحقیق کر لو. اور یہ مسلمان پرندوں کی باتوں پہ، کوا منڈیر پہ بیٹھتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ کوا آ کے بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوا بتا رہا ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں. گویا کہ آپ تھوڑا تھوڑا غور کرتے جائیے، گویا کہ کووں کو آپ کے سارے خاندان کا پتہ ہے. اس کو پتہ ہے فلاں آپ کا چاچا ہے، فلاں آپ کا ماما ہے، فلاں پھپھو ہے، فلاں خالہ ہے، فلاں سارے رشتہ دار. ایک کوا جس کا آپ سے کوئی تعلق اور رشتہ داری نہیں ہے، وہ کوا آپ کی ساری فیملی کو جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار کون ہے کون نہیں ہے. پھر عقیدہ اتنا مضبوط بناتے ہیں اور اتنا دو ٹوک بناتے ہیں کہ گمان ہوتا ہے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آنے والا ہے، کہ کوے کی نظر پڑ گئی ہو کہ کوئی دروازے کی طرف آ رہا ہے. وہ دوست بھی نہیں ہو سکتا، وہ دشمن پہ کوا نہیں بولتا، وہ بولتا ہے کہ آج مہمان آ رہا ہے کوئی.
کوئی رشتہ دار آ رہا ہے. اور میں آغاز میں اس لیے کہا کہ یہ یاد دہانی ہے. یہ جب اس طرح کی چیزیں معاشرے میں پھیلتی ہیں تو اگر آپ اس کو بار بار لوگوں کی توجہ نہیں دلاتے تو یہ باتیں، جہالت کی باتیں ختم نہیں ہو پاتی. ہمارے ہاں پرندوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہے، اور یہ تعلق مشرکین مکہ کا تھا. وہ یہ کام کرتے تھے، بدشگونیاں وہ لیتے تھے کہ پرندہ ادھر کو اڑ کے گیا ہے، دائیں طرف اڑ کے گیا ہے، آج دن اچھا گزرے گا، آج فائدہ ہوگا. پرندہ بائیں طرف اڑ کے چلا گیا ہے تو آج نقصان ہوگا. سفر کرنے سے پہلے تیر پھینکا، وہ دائیں طرف گرا ہے تو فائدہ ہوگا، بائیں طرف گرا ہے. یعنی جوے کو ایک طرح کا جوا ہے، اس پر ایمان تقدیر سے زیادہ ہو چلا. اور پرندوں سے آج بھی ہمارے ہاں یہ جو آپ کا نفع نقصان بتانے والے پرندے ہیں، آپ کبھی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، کبھی آپ تصور تو کریں، آپ کسی کے پاس وہ ایک پرندہ جا کے وہ اٹھاتا ہے آپ کی پرچی، اور وہ 20 25 یا 50 لیٹر ہوتے ہیں. یعنی آپ تصور کریں کہ امت کی اور اہل پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نفع اور نقصان اور ان کی تقدیریں ان 50 خطوں کے اندر بند ہیں. جو بھی جاتا ہے اس کی تقدیر اس کے اندر ہے، جو بھی جاتا ہے اس کی تقدیر اس کے اندر ہے. اور وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کبھی اندازہ تو کریں، کبھی اندازہ کریں آپ کہ کل کیا ہوگا. اس کا علم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، انبیاء کو بھی نہیں تھا، مجھے اور آپ کو نہیں ہے. نبوت کتنی قیمتی چیز ہے. نبوت رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتا دے. لیکن ایک نبوت جیسی متاع رکھنے والے شخص کے پاس اور ہستی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک 500,000 کا طوطا رکھنے والے کے پاس ہے. 10 روپے دیتے ہیں اور وہ آپ کی تقدیر آپ کو بتاتا ہے. اور یہ آج کا مسلمان کرتا ہے، اور یہ وہ مومن کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن تو اللہ پر توکل کرتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ پر مومنوں کا توکل ہوتا ہے. یہ مومن کرتا ہے، مومن کرتا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں میں اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہزاروں لوگ اس پاکستان میں روز اس دنیا سے جا رہے ہیں. کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ آپ میں سے تو میرا گمان یہ ہے کہ آپ میں سے تو اکثر یہ کام کرتے نہیں ہوں گے، یا آغاز میں شاید کیا ہو، اب نہیں کرتے ہوں گے. لیکن کبھی آپ کو کسی نے بتایا ہو، یا کسی نے براہ راست اس کا مشاہدہ کیا ہو یا تجربہ کیا ہو کہ اس نے جا کے 10 روپے دیے ہوں اور پرندہ جو خط لے کے آیا ہو یا اس سے جو پرچی اٹھائی ہو اس پہ لکھا ہوا ہو کہ تم نے اس سال مر جانا ہے، تم نے اس سال مر جانا ہے. کبھی ایسا اتفاق کسی کو ہوا ہو؟ نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی تقدیر میں ان خطوں کے مطابق مرنا لکھا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ نے مر جانا ہے تو آپ نے 10 روپے کس بات کے دینے ہیں؟ 10 روپے تو آپ نے اس بات کے دینے ہیں کہ آپ کو خوشیاں نصیب ہونی ہیں. اس بابا جی کو تو آپ نے اس بات کے پیسے دینے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دکھائے گا اس سال میں. اگر آپ نے مر جانا ہے آپ تو وہاں دکھی ہو گئے، آپ تو غمگین ہو گئے. تو بات باہر صورت کہاں سے کہاں چلی گئی؟ یہ مہینہ، آنے والا مہینہ، عقیدہ یہ ہے کہ شادی نہ کریں، نظریہ یہ ہے کہ نیا کاروبار شروع نہ کریں، نقصان ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ وہ کاروباری حضرات جن کا کاروبار کپڑے کا ہے یا جوتوں کا ہے یا اس طرح کا کاروبار ہے جو براہ راست شادی بیاہ کے ساتھ جس کا تعلق بنتا ہے، وہ یہ 2 مہینے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 2 مہینے گزر جائیں گے تو کاروبار شروع ہونے والا ہے. یہ 2 مہینوں میں اس مسلمانوں کے ملک میں، ان مومنوں کے ملک میں، ان 2 مہینوں میں کاروبار اس لیے نہیں ہوتا کہ ان مومنوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ اس مہینے میں نکاح اور شادی ہو تو وہ بے برکتی ہوتی ہے. اور یہ 1 2 4 افراد کا نظریہ نہیں ہے, یہ اتنے زیادہ افراد کا نظریہ ہے کہ مارکیٹوں میں کاروبار نہیں ہوتا. اب اتنے زیادہ افراد جو ہیں, ظاہر ہے اتنے زیادہ افراد کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سمجھدار نہیں ہیں, یہ شعور والے نہیں ہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے. تو اتنے باشعور لوگ مل کے کوئی ایک بات تو لے آئیں کہیں سے کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, ہم اس لیے نہیں کرتے. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے, ہم اس لیے نہیں کرتے. اور اسلام نہ صرف اسلام نے یہ کہا نہیں ہے, بلکہ آپ حیران ہوں گے اور ہم اپنے آپ پر شرمندہ ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اس کا رد کیا گیا ہے, اس نظریے کو غلط قرار دیا گیا ہے. اب کیا وہ احادیث ان مومنوں کے سامنے پیش نہیں ہوتی, یا پیش ہو جاتی ہیں یا سن لیتے ہیں تو مومن اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان پہ عمل کیا جائے, اپنا نظریہ نہیں بدلتے. بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ مختلف الفاظ کے ساتھ لا عدوى ولا طیر ولا سفر ولا حام, فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی, ولا سفر, اور سفر کے مہینے کے ساتھ نحوست اور بدشگونی کا نظریہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم جاہلیت میں, کب؟ جاہلیت میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی تھیں. کب؟ جب وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا, جب اسلام کی روشنی سے منور نہیں ہوئے تھے, تب. کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ہم بدشگونی لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نفس کی بات ہے, ایک دل کی بات ہے. دل میں ایک بات آ جاتی ہے, اور فرمایا کہ تم یہ بدشگونی تمہیں تمہارے کسی کام سے نہ روکے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ بدشگونی جو تمہارے دل میں بات آ جاتی ہے کہ یہ کرنے سے, فلانے کے گزرنے سے, فلانا ہونے سے نقصان نہ ہو جائے, فرمایا کہ تمہارے دل کی بات ہے, اس کی وجہ سے, کسی ایسے فعل کی وجہ سے وہ بدشگونی تمہیں تمہارے کسی کام سے نہ روکے, تم رک نہ جاؤ کہ یہ کام نہیں کرنا, نقصان ہو جائے گا. اور سفر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سیرت اٹھائیے, تاریخ اٹھائیے, بیسوں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے, سفر کے مہینے میں سفر کیے, سفر کے مہینے میں غزوات ہوئے. فتح خیبر سفر کے مہینے میں ہوا ہے, جنگ صفین سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے, آپ کے پاس وفود آتے, سفر کے مہینے میں آتے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ آتے جاتے ہیں, جنگیں بھی ہوتی ہیں, غزوات ہوتے ہیں. اور ہم آج بتاتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں کوئی سفر کیا تو نقصان ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ بدشگونی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں اس کا. سفر کا نحوست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایام اللہ ہے, یہ اللہ کے مہینے ہیں, یہ اللہ کے دن ہیں. لیکن مومن, مسلمان بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی حدیث مبارکہ کے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان مہینوں میں ہم شادی نہیں کریں گے. میرا اور آپ کا یہ کہنا کہ میں اور آپ مومن ہیں, میں آپ کسی بندے سے آپ بات کر کے دیکھ لیجئے گا, وہ کبھی
اللہ ماشاء اللہ وہ یہ کہے کہ اس بارے میں آپ بتا دیں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، ورنہ تو ہر بندہ مناظر، ہر بندہ یہ بتانے کو تیار کہ تمہیں کیا پتا، دین تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کاٹ دار رویہ، اسلوب اور بنیادی تعلیمات نہیں ہیں، رسم و رواج پہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ناواقفیت ہے، لیکن پورا زور لگا کے جس نظریے اور جس عقیدے پہ میں ہوں میں نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ تو مجھے آپ کو زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ کوئی ایک حدیث ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، کوئی ایک حدیث ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سفر کے مہینے میں 3,20,000 یا 3,80,000 یا بعض کے کہنے کے مطابق 10,80,000 مصیبتیں اور بلائیں اترتی ہیں سفر کے مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ بلائیں اور مصیبتیں جس کی اجازت سے اتر سکتی ہیں اس باری تعالیٰ نے بھی نہیں بتایا، لیکن یہ اتر آتی ہیں، یہ پتہ نہیں اللہ کی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی اجازت سے بغیر آ جاتی ہیں، اللہ کے علم کے بغیر نعوذ باللہ من ذالک آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی تو نہیں بتاتے، لیکن سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں، اور پہلے 13 دنوں میں تو بہت زیادہ اترتی ہیں۔ یعنی ایک ہے انسان تکا لگاتا ہے، اندازے سے بات کرتا ہے، اندازہ بھی اتنا پکا لگایا جاتا ہے، اب یہ 13 دن اندازہ کریں، یہ 14 دن نہیں ہے، نہ 12 دن ہے، رونگ فگر بھی نہیں ہے کہ 10 دن کہہ دے یا 15 دن کہہ دے یا 20 دن کہہ دے، 13 دن ہے۔ تو یہ 13 دن جو غیب کی بات ہے یہ کس نے بتائی ہے؟ اور اس مناسبت سے سفر کے مہینے کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں کہ پہلے 13 دن بڑے تیز ہوتے ہیں مصیبتیں اور وبائیں اترنے کے اعتبار سے۔ تو بات صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات موجود نہیں ہے، اور اس مہینے کے آغاز میں جب آپ سوشل میڈیا پہ اور ایک دوسرے کو میسج کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ موضوع حدیث ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے اس حدیث کی۔ اس لیے اور میں یہ بات کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ جب صورتحال اس طرح کی بن جائے کہ وہ ایام جو اللہ کے ایام ہیں، اللہ کے ایام کو بلا وجہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں اور منحوس قرار دیا جانے لگے، یا ان ایام کو ایسا بنا دیا جائے کہ ان ایام میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، آپ کاروبار نہیں کر سکتے، تو ایک مومن کا رویہ یہ ہے کہ اس غلط نظریے کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کر کے سفر کے مہینے میں نکاح کرے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یا کوئی شخص یہ بات لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات لے کے آئے تو بالکل ٹھیک ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سفر بھی کیے ہوں، غزوات بھی ہوں، اور اس میں آپ کو فتح بھی ملی ہو، اور آج بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنا تجربہ اور مشاہدہ، تو آج بھی اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو قرارداد پاکستان جو ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، اور میں بلکہ آپ کو پاکستان کی نعمتوں کے بارے میں جو ایک بڑی نعمت ہے اور اللہ کا جو بڑا فضل ہے کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے جو مضبوط تر ہوا ہے، اور جب ایٹمی قوت بنا ہے تو وہ سفر کے مہینے میں بنا ہے۔ تو آپ تو بتاتے ہیں کہ نقصانات بڑے ہوتے ہیں، وبائیں بڑی آتی ہیں، مصیبتیں بڑی ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باشعور لوگ اور مومن جن کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، ان کا توکل یہ ہے کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہی ہمیں پہنچے گا، تکلیف وہ پہنچے گی جو ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی، مہینہ سفر کا ہو، مہینہ ربیع الاول کا ہو، مہینہ ربیع الثانی کا ہو یا رمضان کا ہو، مہینہ جو بھی ہو، جو تکلیف اللہ نے میرے اور مقدر میں لکھی وہی پہنچے گی، اور جو نہیں لکھی وہ سفر کے مہینے کے ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچے گی، کہ مہینہ سفر کا ہے تو آپ نے فلاں کام کر لیا تو آپ
ایک عرصہ تک ہم اس بات پہ، ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ میسج آتے تھے کہ فلاں بزرگ کو فلاں ملک میں، عرب کے فلاں ملک میں خواب آیا ہے، اس نے یوں کہا ہے، اگر تم اس میسج کو آگے تقسیم کرو گے، فارورڈ کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اگر تم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو تمہارا فلاں فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں شخص نے رد کیا تھا، اس کا فلاں مر گیا، فلاں کر، اور مومن اس پہ یقین کر کے اس کو آگے بھیجتے رہے اور بھیجتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی عملی مثال سے آپ کو بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا، کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں جو صریحاً اسلام کے خلاف نظریہ ہے، بلکہ اسلام نے جس بات کا شدت سے رد کیا ہے وہ نظریہ اپنائے ہوئے ہیں کہ اس مہینے میں نحوست آتی ہے، وبائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں یا دیگر ساری دنیا میں اور خاص طور پہ اسلامی ممالک میں جو لوگ یہ نظریہ نہیں رکھتے، مثال کے طور پہ میں نظریہ نہیں رکھتا، میرا نظریہ یہ نہیں ہے، اور میں نے اللہ کی توفیق سے کئی سفر گزار لیے ہیں، سفر کے مہینے، اور ان سفر کے مہینوں میں نے کئی اسفار کر لیے ہیں، اور عام میں سے بہت سارے لوگوں نے کر لیے، تو کتنوں کو کتنا نقصان ہوا ہے آپ کے مشاہدے میں، آپ کے تجربے میں، کہ فلاں بندے ہم روز کرتے ہیں، آج بھی بعض لوگوں نے سفر کرنا ہوگا، آنے والے مہینے میں سفر کریں گے، سفر کے مہینے میں بہت سارے لوگ سفر کریں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک مومن کا رویہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کا رویہ اور اس کا دین سے تعلق وہ شعور کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ سنی سنائی باتوں پہ نہیں ہوتا کہ محلے والے نے کہہ دیا، فلانی اما جی نے کہہ دیا، فلاں بابا جی نے کہہ دیا، فلاں جگہ سے سنا تھا، فلاں جگہ سے سنا تھا، تو وہ اس طرح کی بات ہو۔ میں آخر میں یہ بات کہہ کے پھر بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ سفر کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں یہ غیر اسلامی نظریہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نظریہ ہے۔ ایام سارے اللہ کے ہیں، جن ایام کو اللہ نے افضل قرار دے دیا وہ افضل ہے، جمعہ کو ایام سب، اور صحیح حدیث میں موجود ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ چونکہ جمعرات وہ جمعہ کے مقابلے میں افضل نہیں ہے لہذا جمعرات کو آپ فلاں کام کریں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے دین میں۔ تو اس لیے محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو، ان مہینوں کا نکاح نہ کرنے سے، سفر نہ کرنے سے، کاروبار نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آخری بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی، ان کی شہادت ایک سانحہ ہے، اور وہ پھول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنین کریمین، ان کی شہادت ایک سانحہ ہے، اور ان کی شہادت کی وجہ سے یہ کہنا کہ چونکہ محرم کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے لہٰذا ان کی شہادت کے مہینے سے لے کے یا سال سے لے کے قیامت تک جتنے سال میں یہ محرم آئے گا اس میں خوشی نہیں منانی، یہ نظریہ بھی اسلام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مہینوں کو دیکھیں گے تو مہینوں میں تو کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں صحابہ کرام کی شہادتیں نہ ہوئی ہوں، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، اس بات سے ڈرتے ڈرتے ہم محرم سے پہلے اتنی زیادہ شادیاں کرتے ہیں کہ محرم آنے والا ہے، اور وہ جو پہلا مہینہ ذوالحجہ کا ہے وہ مہینہ وہ ہے جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ اگر وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے، کیا ہمیں خوشی ہے ان کی شہادت سے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ نکاح ہوتے ہیں؟ تو نہ اس مہینے میں منع ہے، نہ اس مہینے میں منع ہے، اور نہ سفر کے مہینے میں منع ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ اگر کسی مہینے میں یا کسی دن میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے گھر میں میت پڑی ہو تو کیا اس دن آپ کو خوشی کریں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، یہ بات درست ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ میت کا وہ دن ہو۔ یہ جو برسی ہے ہمارے ہاں، یہ جو برسی کا تصور اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر اس دن کو وہی دن سمجھ لیتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ 3 دن تک سوگ ہے کسی کی وفات کا، تو آپ آج اگر گھر میں میت ہے تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس مہینے میں میرے اور آپ کے اگر والدین اس دنیا سے جا چکے،
جن مہینوں میں میرے اور آپ کے والدین جا چکے ہیں، اولاد جا چکی ہے، ہمارے محبوب جا چکے ہیں، کیا ان مہینوں میں ہم نے خوشیاں کرنا بند کر دی ہیں؟ نہیں بند کی. اور حضرت حسین کی شہادت اور ان کا مرتبہ مسلمہ ہے اور ان کے فضائل مسلمہ ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلح کر دیا گیا. شہادت ہو، کوئی بھی شہادت ہو، کسی عظیم المرتبہ صحابی کی شہادت ہو، اس وجہ سے مسلمان اس مہینے میں خوشیاں نہ کریں، یہ تصور بھی اسلام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے صحیح تصور پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.